لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے، تو ہمیں کس نے دیے یہ حکمران؟ ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیا، جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے۔ سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا، جمہوریت کو۔ آج سعودی عرب میں امن بھی ہے، اکنامکلی ترقی بھی کر رہا ہے۔ مسقط اس کرپٹ سسٹم کو قبول، عمان نے قبول نہیں کیا، بادشاہت ہے، وہ نہیں مانتا جمہوریت کو، امن بھی ہے، اکنامکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے، اس میں کبھی بھی آپ 100 سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو، یہ نیچرل ہے ہی نہیں۔ نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو، ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو۔ یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے۔ ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا، مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے۔ میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں، یہی نہیں پتا چلتا۔ پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص شخص کے پاس آپ جاتے ہو، کہتے ہو یہ تو اس کو فنڈ ملا تھا، وہ کھا کے بھاگ گیا، میرا کیا قصور ہے؟ اب ہمیں کیا پتا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے؟ کوئی کے ایم سی کا بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے، وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں 2-4 بندوں نے مل کے کھائے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ بھائی جو گٹر کے ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے؟ یہ گندا سڑا ہوا نظام، اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے۔ ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آگے بتا دیا گیا تھا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذہبی امور ہی کے اژدہے ہیں، پرانے وزراء ہیں۔ انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو، اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ۔ پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی۔ سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ۔ وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے، بادشاہ کتنا کھا لے گا یار؟ ایک آدمی کتنا کھا لے گا؟ بناتا بھی تو ہے نا۔ آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے، میں 5 سال کے لیے ہوں یہاں پہ، یہ میرا ہے، تو آپ کھاؤ گے بھی تو، لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ۔ یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی۔ اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا، کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے، اس کو تو پکڑے آدمی۔ ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے ہیں، اب پھر نواز شریف، پھر مسلم لیگ، پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے، پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم، پھر نواز شریف کو دیکھیں گے، پھر ہم زرداری کو دیکھیں گے۔ ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی۔ ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار، اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے، بس کتنا غلط کر لے گا، کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا۔ بے شک وہ عامر ہو، ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار۔ تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر۔ سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ نظام صحیح نہیں ہے جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے، اس میں یہی ہوتا رہے گا، اکھاڑ پچھاڑ، اب وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ آ گیا، اللہ ہی جانے نتیجہ کیا نکلے گا۔